السلام علیکم ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے سلطان سلیم اول کے بارے میں کہ واحد حکمران سلطنت عثمانیہ کے جنہیں خلیفۃ المسلمین کا خطاب ملا، اور ان کی وفات کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، زیادہ طول نہیں دیتے، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے مختصر گزارش ہے کہ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ فتح مصر کے بعد حجاز ابھی بھی مملوک سلاطین کے پاس تھا۔ سلطان سلیم کو یہ امید نہ تھی کہ یہ بغیر جنگ کے ان کو حاصل ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے اس مقصد کے لیے فوج روانہ کرنا چاہی، لیکن ان کے اپنے قاضی صلاح الدین کے مشورے سے انہوں نے بغیر جنگ کے حجاز کی خدمات کا شرف حاصل کر لیا۔ دراصل قاضی صلاح الدین نے ان کو مشورہ دیا کہ شریف برکات بن حسن بن عجلان جو کہ سلطان کی اطاعت کے لیے آمادہ ہے، اور ان کی وجہ سے اہل حجاز بھی سلطان کی بیعت اور اطاعت کر لیں گے۔ چنانچہ سلیم نے امیر مصلح بیگ کے معرفت فرمان ہمایونی ماودوبیش قیمت خلقوں کی بھیجا اور ان کو بدستور ان کے عہدوں پر قائم رکھا۔ جب سلطان کا سفیر پیغام لے کر گیا تو شریف برکات نے اپنے بیٹوں اور دیگر معززین کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ باپ بیٹوں نے خلعت سلطانی کو پہنا اور مکہ معظمہ واپس آ کر لوگوں سے سلطان کی بیعت لی اور سلیم کے نام کا خطبہ پڑھا۔ اس طرح خادم الحرمین شریفین کا لقب، جو ایک مسلمان حکمران کے لیے سب سے معزز لقب ہے، سلطان سلیم کے نام سے شامل کیا، اور اس کا اعلان حج کے موقع پر کیا گیا۔ حرمین شریفین کی خدمت کا شرف سلیم کے بعد اس کے جانشینوں کو تقریباً 400 سال تک حاصل رہا، اور انہوں نے حرمین شریفین اور حجاز کی خدمت کا حق جس طرح ادا کیا وہ اب بھی ان عربوں کو یاد آتا ہے جنہوں نے عمومی جنگ میں اپنی آزادی کی پیاس ترکوں کے خون سے بجائی۔ مملوکوں کی سلطنت کی فتح کے سبب اس کو حرمین شریفین مکہ اور مدینہ پر بھی اقتدار حاصل ہو گیا۔ اسٹیل نے لین پول کے مطابق اپنی اس حیثیت کو اور مسلمان حکمرانوں میں اپنی برتری اور فضیلت کو مسلم ثبوت بنانے کے لیے اس نے اپنے آخری عباسی خلیفہ سے، جو قاہرہ میں دربار خلافت کا ایک نقش مرہم سجائے بیٹھا تھا، عظیم خلفائے بغداد کا ترکہ بھی حاصل کر لیا۔ قبل الوجود خلیفہ کو اس بات پر آمادہ کر دیا گیا کہ حقیقی فرما روا کو وہ روحانی اقتدار سپرد کر دے جس کو وہ اب تک استعمال کرتا رہا۔ آخری عباسی خلیفہ المتوکل علی اللہ ثالث نے خلافت کے تمام حقوق و امتیازات اس کے سپرد کر دیے، اور مقامات مقدسہ و حرمین شریفین کی چابیاں نیز بعض آثار نبویہ مثلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، علم اور چادر بطور سند خلافت سلیم کے حوالے کر دی۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم اول سلاطین خلیفہ کے نام سے مشہور ہوئے، اور ان کا ذکر خطبوں میں بحیثیت امیر المؤمنین کے ہونے لگا۔ بلا شبہ دنیا اسلام کی خدمت کا حق انہیں تھا، کیونکہ اس وقت کوئی دوسری اسلامی سلطنت عثمانیہ کی طاقت اور وسعت کے ہم پلہ نہ تھی۔ دوسری تمام سلطنتوں کے مقابلے میں وہ زیادہ طاقتور تھی، شرع و ملت کی حفاظت مؤثر طریقے سے کر سکتی تھی، جو تقریباً 2.5 صدی سے جہاد کا فریضہ سر انجام دیتی چلی آ رہی تھی، اس لیے ان کے ہی لائق تھا کہ وہ اس کا حق ادا کریں۔ پھر جب یہ تمام معاملہ ہو گیا، پھر حجاز اور مصر کے ضروری انتظامات کرنے کے بعد ستمبر 1517 عیسوی میں شام کی طرف سلطان سلیم واپس چلے گئے۔ سلطان کے ہمراہ سونے اور چاندی سے لدے ہوئے 1000 اونٹ تھے۔ مال غنیمت کا زیادہ قیمتی حصہ پہلے ہی جہازوں کے ذریعے قسطنطنیہ میں بھیجا جا چکا تھا۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے اس وقت قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ تھا۔ 20 رمضان 923 ہجری کو سلطان دمشق پہنچا، پھر وہاں 22 صفر تک قیام کیا، پھر حلب گیا، پھر وہاں 2 مہینے ٹھہرا اور شام کی حکومت کے متعلق ضروری اقدامات کیے۔ جولائی 1518 کو 2 سال کے بعد قسطنطنیہ پہنچا۔ سلطان سلیم جب دارالحکومت واپس آیا تو اس وقت اسپین کا سفیر بیت المقدس کی زیارت کی اجازت لینے کے لیے خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے معاوضہ میں وہ رقم جو پہلے سلاطین مصر کو ادا کی جاتی تھی دولت عثمانیہ کو ادا کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ سلطان نے ان کی درخواست منظور کر لی، مگر یہ وضاحت کر دی کہ باضابطہ طور پر اس معاہدہ کا تکملہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد
سلطان سلیم نے اپنی عمر کے آخری سال اعلیٰ پیمانے پر بری و بحری تیاریوں میں صرف کیے۔ اس نے مختلف سائز کے 150 نئے جہاز بنوائے اور اس کے علاوہ 100 جہاز اور بھی تعمیر کروائے، 60,000 فوج بھی مع ایک توپ خانے کے ایشیائے کوچک میں جمع کروائی اور حکم دیا کہ کسی بھی مہم پر جانے کے لیے تیار رہو۔ اس کا مطمع نظر ایک راز سربستہ تھا۔ بعض لوگ خیال کرتے تھے کہ ایران پر حملہ ہونے والا ہے، لیکن عام کی رائے یہ تھی کہ روڈس پر حملہ ہونے والا ہے۔ سلطان نہایت انہماک کے ساتھ ان تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس مہم کو اس وقت تک ملتوی رکھنا چاہتا تھا جب تک اس کے لیے مناسب تیاری نہ کر لی جائے۔ چنانچہ اس نے ایک مرتبہ وزیروں سے کہا کہ تم مجھے روڈس کے حملہ کے لیے اجلت کروانا چاہتے ہو، لیکن اس کے لیے ابھی تک جو تیاری ہوئی ہے وہ ناکافی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ مجھے سلطان محمد ثانی جیسے رسوائی نصیب ہو۔ فوجی تیاریوں میں مصروفیت کی وجہ سے سلطان سلیم اول کی صحت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ قسطنطنیہ سے ادرنا کے لیے روانہ ہوا۔ طبیعت پہلے ہی خراب تھی اور اتباع کے منع کرنے کے باوجود اس نے گھوڑے کی سواری کو ترک نہ کیا۔ مرض نے اتنی شدت اختیار کی کہ وہ راستے میں ہی ایک چھوٹے سے گاؤں میں اتر گئے اور وہیں 22 ستمبر 1520 کو اپنی حکومت کے 9ویں اور عمر کے 54 سال میں انتقال کر گئے۔ اس طریقے سے ایک عظیم سلطان جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اس کی انتظامی فوجی صلاحیت پوری طرح سے مسلم تھی۔ اس نے یورپین مقبوضات میں کوئی اضافہ نہ کیا، لیکن ایشیا میں دریائے بکر، کردستان، شام، مصر اور عرب کا بہت بڑا حصہ، جس میں حرمین شریفین بھی شامل تھا، فتح کر کے سلطنت میں شامل کیا۔ اس کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے سلطان سلیمان کے بارے میں معروضات پیش کی جائیں گی۔ سلطان سلمان وہ جن کو بہت اہم سلطان مانا جاتا ہے، جن کو سلیمان اعظم کے خطاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔